الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا استعمال ضرور کیا کرو کہ اس میں 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1، منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 3، ملائکہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، آنکھوں کو جلا بخشتی ہے۔ نمبر 5، دانتوں کو سفید کرتی ہے۔ نمبر 6، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور اس کی بیماری کو ہٹاتی ہے۔ نمبر 7، کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 8، بلغم کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 9، نمازوں کا اجر اس سے بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 10، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے جو کہ قرآن پاک کے نکلنے کا راستہ ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن عطیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وضو ایمان کا ایک حصہ ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے۔ اگر میں اپنی امت کے لیے اس میں مشقت نہ پاتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کر کے پڑھی ہوئی 2 رکعتیں ایسی 70 رکعتوں سے افضل ہیں جن میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں: مونچھیں کٹوانا، ناخن کٹوانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا، مسواک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا 2 نوعمر غلاموں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اسے وارث ہی بنا دیں گے، اور غلاموں کے متعلق اس قدر تاکید فرمائی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ بس اب ان کے آزاد کر دینے کا حکم ہی لے کر آئیں گے، اور مسواک کی اس قدر تاکید فرمائی کہ خطرہ ہونے لگا کہ مسوڑے بھی باقی رہ سکیں گے یا نہیں، اور عورتوں کے متعلق اتنی تاکید فرماتے رہے کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید طلاق دینا حرام ہو جائے گا، اور تہجد کا اس قدر اہمیت سے ذکر کرتے رہے کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ میری امت کے اونچے لوگ رات کو سویا ہی نہیں کریں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام کچھ عرصہ تک تشریف نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ ہم کیسے آئیں جبکہ یہاں کے لوگ ناخن نہیں تراشتے، مونچھیں نہیں کٹاتے، اعضائے بدن کی میل نہیں اتارتے اور مسواک نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ ہم تو تیرے رب کے حکم سے ہی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر جمعہ غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا ضروری ہے۔ حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری دور کر دیتے ہیں اور شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو حوروں کی ایک خاص جماعت نے آپ کا استقبال کیا اور کہنے لگیں کہ آپ اپنی امت سے فرمائیے کہ وہ مسواک کیا کریں کہ اس سے ہمارے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے وہ جذام یعنی کوڑ کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 40 دن میں زیر ناف صفائی کی اور ہر جمعے میں ناخن تراشنے کی مدت مقرر فرمائی۔ ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ صاف ستھرے رکھا کرو کہ یہ قرآن پاک کی ادائیگی کا محل ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا 3 قسم پر ہے، یا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت پر عمل مقصود ہوگا، یا ذاتی نفع یا لوگوں کی وجہ سے۔ اگر سنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو تو اس پر اجر ملے گا اور ہر نماز 70 نمازوں کے برابر ہوگی، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔
اور اگر ذاتی نفع کے لیے ہے تو اس پر ثواب نہ ہوگا، اور اگر ریاکاری کی نیت سے ہے تو اس پر گناہ بھی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آیت شریفہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں جس ابتلاء اور امتحان کا ذکر ہے وہ 5 طرح کی طہارت اور صفائی سر کے حصے میں اور 5 طرح کی باقی جسم میں مراد ہے۔ سر والی 5 یہ ہیں: مونچھیں کٹوانا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سر کی مانگ نکالنا، اور باقی جسم کی یہ ہیں: ناخن تراشنا، ختنہ کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، مسواک استعمال کرنے میں کم از کم 70 فضائل اور فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح افیون کھانے میں 70 نقصانات ہیں، 70 نقصانات کے باوجود افیون کھانے والا افیون پر پابندی کے ساتھ کھاتا ہے، لیکن مسواک میں اگرچہ 70 فائدے ہیں، وضو کرنے والا اکثر مسواک کا استعمال چھوڑ دیتا ہے۔ مسواک استعمال کرنے میں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے گا۔ کتنا عظیم انعام ہے کہ ایک چھوٹی سی لکڑی کے استعمال سے مرنے کے وقت مسلمان ہوگا۔ یہ تو یقیناً وہ زمانہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور جب شام کا وقت آئے تو کافر ہو چکا ہوگا۔ لیکن مسواک والا اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی جنت کا عمل کرے گا، جنت کو ایک قدم کے فاصلے پر دیکھے گا کہ ایسا عمل کر دے گا کہ جہنم میں اس عمل کی وجہ سے چلا جائے گا، اور ایک آدمی جہنم والے اعمال کرے گا تو اتنا جہنم کے قریب ہوگا کہ ایک قدم کے فاصلے پر ہوگا، یعنی جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی رہے گا کہ ایسا عمل کرے گا کہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کی جگہ اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا مسلمان کے لیے زیبا نہیں، شاید کہ وہ توبہ کرے اور جنت میں چلا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم۔ ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں مخفی ہے، یعنی اگر ایمان چاہتے ہیں مرنے کے وقت تم مسواک استعمال کرو، اور اگر ایمان کے بغیر مرنا چاہتے ہو تو پھر افیون استعمال کرو، یا افیمی ہو یا محمدی ہو۔ جو چیز نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو وہ اللہ پاک کو محبوب ہوتی ہے، اور جو چیز افیمی کے ہاتھ میں ہو وہ شیطان کو محبوب ہوتی ہے۔ مسواک والا نبی کو محبوب ہے، اور نبی کا جو رب ہے اس کو بھی محبوب ہے، اور افیون والا شیطان کو محبوب ہے، اور افیون کھانے والا بھی شیطان ہی کو محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسواک کرنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔